اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے چلے تو کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا کہ جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، کل بیوت، بطونہم کل بیوت، ان کے پیٹ مکانات کی طرح تھے، بڑے بڑے گھروں کی طرح ان کے پیٹ تھے، بڑے بڑے. اور وہ ایک روایت میں ہے وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے تھے اور باہر سے وہ دکھائی دے رہے تھے. اللہم احفظ، اللہ حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، یہ ہولناک منظر دیکھا، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا ما ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں الذین یأکلون الربا، کہ جو سود کھایا کرتے ہیں. یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں جو دوسروں کا، یہ سود نہیں، دوسروں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں، یہ غریبوں کا خون جو ہے اس کو پی رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ سزا یہاں پر دی جا رہی ہے. سود بہت بری بلا ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے، ہر کوئی اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے، ہر کوئی. اور خرید و فروخت کے معاملات ہوں اس میں ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہم خرید و فروخت کا کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ سودی ہے اور کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے. سود خور کی سزا قرآن کے اندر اللہ نے بڑی زبردست بیان کی ہے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کہ جو لوگ سود کھانے والے ہیں، سود لینے والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ایسے جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو جن لپٹ گیا ہو اور جن نے لپٹ کر اس کو خبتی بنا دیا ہو، اس کے ہوش و حواس کام نہ کر رہے ہوں، اس کا دماغ، ذہن و دماغ کام نہ کر رہا ہو، ایسے وہ کھڑا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں کسی کا پیسہ لوٹ رہا ہوں، کس طریقے سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں اور میرے لیے جائز بھی ہے کہ یہ ناجائز ہے. سود خور کے دل کے اندر انسانی ہمدردی نہیں آ سکتی ہے. سود اس نظام زندگی کا نام ہے کہ جس میں کچھ لوگ مالدار سے مالدار تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور باقی غریب بیچارے غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں کاروبار ہے، تجارت ہے. اسلام نے اس کو جائز قرار دیا بلکہ ترغیب دی تجارت کرنے کی، اور تجارت اس نظام زندگی کا نام ہے جس میں پیسہ ایک کے پاس اکٹھا نہیں ہوتا ہے بلکہ پھیل جاتا ہے، یہ آگے بکھر جاتا ہے، پیسہ ہر کسی کے پاس پہنچتا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ موقع ہاتھ آتا ہے کہ وہ پیسہ کمائے. تو تجارت اس کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اور اس سے آگے اسی رکوع میں آگے جا کر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو تمہارا سود لوگوں کے پاس رہ گیا بس اس کو وہیں چھوڑ دو، اس کو مت لو ان سے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یہ احکامات اور یہ سزا سننے کے بعد پھر بھی تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تم فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تم اعلان سنو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا. اللہ اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائے. آج خرید و فروخت کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں سود یا تو لینا ہوتا ہے یا دینا ہوتا ہے، اور سود لینا دینا دونوں ناجائز. مسلم شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، ومؤکلہ اور سود کھلانے والے پر، اور اسی طرح وکاتبہ لکھنے والے پر، وشاہدہ اور گواہ بننے والے پر. سود لینے والا، دینے والا، اس میں گواہ بننے والا اور اسی طریقے سے لکھنے والا، ان سب پر لعنت ہے اللہ کی. یہ ملعون ہے. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت ہے. اسی لیے بینک کی نوکری کہتے ہیں جائز نہیں. کیوں؟ وہاں لکھنا پڑتا ہے، وہاں گواہ بننا پڑتا ہے.
ہم اور بینک سے لون لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ وہاں گواہی پیش کرتے ہیں، 2 آدمیوں کو گواہ، یہ جو گواہ بن رہے ہیں یہ بھی ملعون ہو رہے ہیں، ان پر بھی لعنت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے آج کل خرید و فروخت کی ایک صورت میرے ذہن میں اس وقت آئی، وہ یہ ہے کہ قسطوں پہ کوئی چیز لے رہے ہیں، موبائل لے رہے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، کوئی اے سی لیتا ہے، کوئی فریج لیتا ہے، یہ جو قسطوں پر لے رہے ہیں یہ بھی سود دینے کی ایک صورت ہے، ادھر سے سود دینا پڑتا ہے۔ اگر براہ راست شو روم والا خود ہمیں دیتا قسطوں پر، خود قسطوں پر دیتا ہمیں، اور چاہے وہ بتاتا کہ اگر ابھی آپ نقد دو گے 10,000 کی چیز ہے، اگر آپ 2 مہینے میں 3 مہینے میں پیسہ ادا کرو گے تو پھر آپ کو 12,000 میں ملے گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، براہ راست شو روم والے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا یہ جائز ہوتا، لیکن بیچ میں بینک آ جاتا ہے، بینک جہاں آ گیا بیچ میں بس وہیں سودی نظام اور سودی سسٹم آ گیا، اب ہم سود دینے والے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، اور خوب جو ہے وہ قسطوں پر لے رہے ہیں، اے سی خرید رہے ہیں اور دوسری چیزیں خرید رہے ہیں۔ اسی طرح ایک لڑکا پوچھ رہا تھا، کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ بیان کیا دہلی میں، تو وہ پوچھنے لگا، کہنے لگا جی میں نے تو 90,000 کا موبائل لیا قسطوں پر اور اب مجھے 1,08,000 روپیہ ادا کرنا ہے۔ ارے تجھے ضرورت کیا پڑی تھی 90,000 کا موبائل لینے کی؟ چھوٹے سے بھی تو کام چل سکتا تھا، اور پھر اس طریقے سے لے رہا ہے قسطوں پر۔ تو کہنے لگا اس میں کیسے سود ہو گیا، ہم تو شو روم سے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شو روم سے آپ نے لیا بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بات بتائیں کہ اگر آپ قسط ادا نہیں کرو گے، نوٹس آپ کو دکاندار بھیجے گا کہ بینک بھیجے گا؟ کہنے لگے تو بینک بھیجے گا۔ تو میں نے کہا پھر بینک آ گیا بیچ میں، تو بس یہی کیا ہے، سودی نظام ہے۔ تو سود خور کی سزا یہ بتائی گئی عالم برزخ میں، عالم آخرت میں تو وہ بتائی جو قرآن میں ہے، اور عالم برزخ میں یہ سزا ہے، اس کا پیٹ بڑے مکان کی طرح ہوگا اور بیچ میں سانپ گھوم رہے ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔